ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آپ نے فرمایا بادرو بدری آج بھی کہتے ہیں سعودی عرب میں، یعنی کہ جلدی کرو جلدی کرو. بادرو یعنی سستی مت کرو. ایک تو عجلت ہے، عجلت اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. عجلت کیا ہے؟ وقت سے پہلے کام کرنے کی کوشش کرنا، یعنی جلد بازی. ایک طرح سے جلد بازی تو اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ایک ہے کہ جو کام ہے جس کا وقت آ گیا پھر اس میں انسان تیزی دکھائے، ایفیشنسی جس کو ہم کہیں. تو یہ بادرو جلدی کرو. کس میں؟ بالاعمال، اعمال میں. فتنتن کا قطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، ایسے فتنے آنے سے پہلے جو تاریک رات کے مختلف ٹکڑوں کی طرح یکے بعد دیگرے رونما ہوں گے. یصبح الرجل مومنا، صبح ایک انسان مومن ہوگا، ویمسی کافرا، اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو چکا ہوگا، یعنی فتنے اتنے زیادہ ہوں گے. اور یمسی مومنا، یا یہ ہے کہ شام کو مومن ہوگا، ویصبح کافرا، اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو چکا ہوگا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض بیچ دے گا. اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. ایک اور حدیث ہے ترمذی میں اور مشکات میں یہ موجود ہے. قال رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان، انسانوں پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، الصابر فیہم علی دینہ، اپنے دین پر ثابت قدم رہنے والا، اپنے دین پر صابر رہنے والا. کیسا ہوگا؟ یعنی دین پر ثابت قدم رہنا، جمے رہنا کتنا مشکل کام ہوگا. کالقابض علی الجمر، جیسے کہ انگارے کو ہاتھ میں لینا، اتنا مشکل ہوگا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے ہم ایسے فتنے کے دور میں نہیں رہ رہے، یا ایسے ملک میں نہیں رہ رہے جہاں پر کہ فتنے بہت زیادہ ہیں. اور جو رہ رہے ہیں بیچارے دین کی خاطر مشکلات اٹھا رہے ہیں، دین کی خاطر بے گھر کیے جا رہے ہیں، تعصب کا شکار ہو رہے ہیں، ڈسکرمنیٹ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. مستضعفین جس کا ذکر سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ ان پہ رحم کرے. اور جو ان فتنوں کے اندر مبتلا نہیں ہیں، اس وقت کو غنیمت جانیں، قدر کریں، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اور اطاعت میں اس کو لگائیں. تو اب یہ دعا دیکھیں، سورہ یونس ہے، آیت نمبر 85 اور 86. اس میں یہ دعا آتی ہے. دعا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، تو مت بنا ہمیں، فتنہ، ایک فتنہ، للقوم الظالمین، ظالموں کی قوم کے لیے. ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے نجات دے. یہ کافر ہی ہیں جو کہ فتنے میں ڈالتے ہیں، دین سے ہٹانا چاہتے ہیں. کبھی مشکلات ڈال کر، مشکل ڈالنا بھی فتنہ ہے، کبھی ٹیمپٹ کر کے، ٹیمپٹیشنز بھی فتنہ ہوتی ہیں. اور خود مسلمان بھی اپنی ذات سے فتنہ بن سکتے ہیں، اس طرح اپنے اخلاق کردار کی خرابی کی وجہ سے کہ لوگ ان کو دیکھ کر دین سے متنفر ہو جائیں کہ یہ مسلمان ہیں، ان کو دیکھو کتنے جھوٹے ہیں، یہ مسلمان ان کو دیکھو کتنے دھوکے باز ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح فتنہ نہ بنائے کہ ہم لوگوں کی راہ روکنے والے بن جائیں. جو دین کی طرف آنا چاہتے ہوں، قرآن پڑھ کر ان کا دل راغب ہو رہا ہو دین کی طرف، حدیثیں پڑھ کے، سیرت پڑھ کے دل دین کی طرف راغب ہو رہا ہو، اور عملی کردار دیکھ کر پھر وہ متنفر ہو جائیں. تو اللہ ہمیں فتنہ نہ بنائے. اور اسی طرح جب اسلام کا زوال آتا ہے اور کفر جب عروج پر ہوتا ہے، یہ بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے لوگوں کے لیے. اس لیے کہ عوام کی جو ذہنیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو چیز کامیاب ہو رہی ہے نا وہی حق ہے، جو چیز مقبول ہو رہی ہے وہی چیز حق ہے. یہ ایک مینٹیلٹی ہے.
لوگوں کی جنرلی اسی سے امپریس ہوتے ہیں. سطحی ہے نا لوگوں کی عام طور پہ ذہنیت, بس وہ آبویس دیکھ رہے ہوتے ہیں, سپرفیشلی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اسلام پر زوال آنا یہ خود بہت بڑی آزمائش بن جاتا ہے. اور ظالم جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, اب اسلام پر تو زوال ہے, کفر جو ہے وہ عروج پر ہے, تو کہتے ہیں جو چیز بھی عروج پر ہے وہی ٹھیک ہے. تو وہ ظالم کیسے بن جاتے ہیں؟ اپنے نفس پر ظلم کرنے لگتے ہیں اسلام کو چھوڑ کے یا اسلام قبول نہ کر کے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا عمل, میرا اخلاق, میرا کردار حقیقت میں قرآن کا آئینہ دار ہو, میں اسلام کی بہترین نمائندہ بنوں. بہرحال اللہ نے مجھ کو ایک شہید کا درجہ دیا ہے, گواہ کا درجہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ میں اپنے قول اور عمل سے گواہی دینے والی بنوں. اللہ تعالیٰ اسلام کو عروج دے, کامیابی اسلام کے ساتھ منسلک ہو جائے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آج کفر کامیاب ہے یا عروج پر ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر کامیاب ہونے والی چیز, ہر مقبول ہونے والی چیز حق بھی ہو. تو میرا اور آپ کا بھی اس میں امتحان ہے کہ اس گرے پڑے حال میں وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں آج غریب الغربا ہے, ہم حق کی خاطر ساتھ دے رہے ہیں یا کامیابی کی خاطر؟ چڑھتے سورج کے پجاری تو نہیں ہوتے مومن, وہ تو منافق کا شعار ہے, وہ تو اس کا ایک سمبل ہوتا ہے کہ وہ کامیابی کا پجاری ہوتا ہے, وہ عزت کا پجاری ہوتا ہے. تو لیکن کوشش تو ہمیں کرنی ہے کہ اسلام اپنے عروج کی طرف بڑھے. اور اسی طرح دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کفار, کبھی ظالم ہمیں تختہ مشق نہ بنائیں, ہم پر ظلم کر کے, ٹارچر کر کے, گھر سے بے گھر کر کے, آزمائشوں میں ڈال کے ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے قدم لڑکھڑا دیں. اس لیے کہ مصیبتوں میں, آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا آسان کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے.